ابو بکر پر ابو بکر کے علاوہ فرشتے اور اللہ انکار کر رہا ہے کہ کوئی اور بندہ جو ہے خلافت کا حقدار ہو. یہ صحیح مسلم کی صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس عورت آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ یعنی میری وفات ہو جائے تو ابو بکر کے پاس جانا. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ علی کے پاس جانا؟ اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر کو آگے کیا. جادوگر زہرائی صاحب جو سر چڑھ کے بولے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے لیے یہ دعویٰ کب کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ میرے لیے اتری ہے؟ کہاں کیا؟ من کنت مولا فعلی مولا سے خلافت کا استدلال کب اور کہاں کیا؟ دلیل دے. ان آیت جو ہے بعد اللہ الذین آمنوا منکم میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ اہل بیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مہدی کے متعلق نازل ہوئی ہے، علی کے متعلق نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اور صحیح روایت تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صدقات جو ہے صدقات واجبیہ یعنی کس کے پاس جمع کرانے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس، پھر عمر کے پاس، پھر عثمان کے پاس. تو زہرائی صاحب کہتے ہیں صدقات جمع کرانا یہ کوئی خلافت کی دلیل تو نہیں ہے. کیوں زہرائی صاحب؟ اگر یہ صدقات نبی علیہ السلام فرماتے کہ میرے بعد علی کے پاس جمع کرانا تو پھر تو یہ خلافت کی دلیل ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے خواہش کی کہ علی کو پہلا خلیفہ بنا دیا جائے، اللہ نے انکار کر دیا. جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں سند میں اشکال کرتے؟ کیوں اس کی سند کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی ہے یہ ضعیف ہے ہمارے فلاں عالم نے کہا ہے؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ آج آئیے یہ سورت مائدہ کی ایک آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ عزت للمؤمنین جی عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین جی یحبون ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ جو آیت ہے اس کے متعلق اس کے متعلق آپ کے توسی صاحب لکھتے ہیں تفسیر تبیان کے اندر انہا نزلت فی ابی بکر، یہ ابو بکر کے متعلق نازل ہوئی. یہ آیت جو ہے ابو بکر کے متعلق نازل ہوئی. اور پھر اس کے علاوہ یہ تفسیر ہے مجمع البیان تبرسی کی، شیخ تبرسی کہتے ہیں کہ فقیلا کہا گیا کہ ہم ابو بکر و اصحابہ، اور یہ ابو بکر اور اس کے صحابہ اس کے ساتھی جو ہیں ان کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے مرتدین کے ساتھ قتال کیا. آیت میں کیا آ رہا ہے؟ آیت میں آ رہا ہے اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. یہ جن کو اللہ سے اور اللہ کو جس قوم کے ساتھ محبت ہوگی وہ کون سی قوم ہے؟ اور جو مرتدین کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ دکھائیں. آپ کے مفسرین کہتے ہیں ابو بکر کے متعلق نازل ہوئی ہے، آپ کہیں کہ یہ علی کے متعلق نازل ہوئی ہے. سورہ لیل کی جو آیت ہے اتقا والی، اتقا سے مراد کون ہے؟ زہرائی صاحب میرا سوال نوٹ کرنا. جس نے اسلام کے لیے پیسہ مال خرچ کیا ہے وہ کون ہے؟ جس کو قرآن اتقا کہتا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے. پھر یہ مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس آیت کا مصداق بھی ہوئی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں مرتدین کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوئی. ابو بکر و عمر نے جو مرتدین کے خلاف جو ہے لشکر بھیجے ہیں اور ان کا صد-باب کیا ہے تو اس آیت سے مراد آپ مفسرین خود کہتے ہیں ابو بکر ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر وہ ہے، ابو بکر وہ ہے کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وسوف یأتی اللہ لائے گا ایک قوم کو. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر عمر کو کون لایا ہے؟ اللہ. ابو بکر عمر کو کون لایا ہے؟ اللہ. فرمایا اللہ پاک جلد ایک ایسی قوم کو لائے گا، اللہ پاک جلد ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے پیار کریں گے، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا. وہ کون ہے جن کو اللہ لائے گا؟ وہ ابو بکر و عمر ہے، ان کے لشکر ہے کہ جنہوں نے مرتدین کے خلاف قتال کیا. آپ کے ائمہ میں سے کسی نے مرتدین کے خلاف قتال کیا ہے؟ بتائیے، نام لیجئے. آخری جو 9 امام ہیں کسی جنگ میں گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے مرتدین کے خلاف قتال کیا ہے. کہ امام جعفر جو ہے صاحب کو پتہ لگ گیا، ان کے علماء کو پتہ لگ گیا کہ یہ 12 امام ہیں، اہل بیت کے اپنے بندوں کو، گھر کے بندوں کو پتہ نہیں ہے، وہ انکار کر رہے ہیں. میں گفتگو کو حوالے کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں جناب علامہ حافظ سجاد زرعی صاحب کے جو سوالات مفتی صاحب نے کھڑے کیے ہیں. آپ کے پاس مکمل وقت ہے کہ آپ اس کے جواب دیں. بسم اللہ. اویس بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی دیر سے کہ میں پرشین بول رہا تھا اور کوئی دوسری لینگویج بول رہا تھا جو مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھے باقی اردو ہی بول رہا ہوں میں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی انہوں نے حدیثیں سنائی ہیں اور آیت لے کر آئے ہیں اور وہ برتری دکھائی کہ بھائی وہ آیت جو ہے اپنا جہاد والی، وہ پھر انہوں نے جہاد کیا ولا یخافون لومۃ لائم. مفتی صاحب آپ کوئی میرا خیال نئے دنیا میں آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے شاید قرآن نہیں پڑھا ہوگا. آپ مقصدی آیت پڑھ کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو بھول گئے ساری باتیں کہ دین اسلام کو اگر ترقی ملی ہے تو وہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب سے. آپ ساری باتیں بھول گئے ہیں
اور جو آپ نے دلیل قائم کی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ ائمہ معصومین کو کمزور ثابت کر رہے ہیں، انہیں بزدل ثابت کر رہے ہیں۔ اور امام ایسا نہیں ہوتا، کیا آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں؟ آپ کا قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں ہے، تدبر ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی کوئی اور دوسری کتاب ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ معاملہ، اب آپ نے اگر پڑھا ہے آیت، تو میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، اور یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے یہ اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ۔ بھول گئے اس آیت کو؟ اس کی تفسیر آپ نے نہیں پڑھی شیعہ تفاسیر میں؟ اور ایک تفسیر جو ہے آپ وہ اس کو شو کر رہے ہیں جس کی روایات ساری مجہول ہیں، اور اس کے علاوہ انہی مفسرین نے جو یہ بیان کیا کہ آیت اصل میں در حقیقت کس کے لیے اتری ہے، وہ آپ خیانت کر کے نہیں بتائیں گے لوگوں کو، اپنے پوائنٹ کی بات اٹھا کے وہ بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مفسرین ہر ایک حدیث کو لکھتا ہے، نیچے مفسر لکھتا ہے کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو پوری تو بقایا بھی تو پڑھیں اس کی ساری، ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اپنے مقصد کی۔ آپ بھول گئے اس بات کو کہ خندق میں کیا ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے کیا جملہ کہا تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اس آیت کا ذرا ترجمہ آپ خود کر کے سننے والوں کو سنا دینا۔ اور اس خندق میں جو امیر المومنین عمر ابن عبد کو جب قتل کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے کافی کر دی جنگ، اللہ نے لڑی، یعنی لڑے علی تھے کہ اللہ رائے میں نے لڑی، میں نے کافی کر دیا یہ قتال، میں نے جنگ کو تمام کیا۔ اب اگر میں ان آیتوں کو پڑھتا جاؤں اور ان آیتوں کو یاد کروں جو عہد کے لیے قرآن میں اتری ہیں، اور میں قرآن کی آیت پڑھوں کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تو یہ بھی ترجمہ لوگوں کو آپ خود ہی سنا دینا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں پہلے کیا اتاری ہیں، اور بعد میں آپ اس کو کس طریقے سے ایک آیت کو پیش کر رہے ہیں اور آیت سے ہی خیانت کر رہے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 4 جو آپ نے پیش کی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْكَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضِعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ ہے وہ آیت کہ جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ اور تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو زندہ پکڑے جائیں، ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یہاں تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے، یہاں کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار سے ہاتھ روک دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سے ان کا انتقام لیتا، لیکن اس نے نہیں چاہا۔ تمہاری آزمائش کو ایک دوسرے سے لڑوا کر جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے معاملے کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں کہاں ہے خلافت کی دلیل جو آپ نے کہا ہے؟ سورہ محمد 4 میں نے پڑھ دی پوری ترجمے کے ساتھ۔ مفتی صاحب خیر تو ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شکلین سے کون سی؟ پورے تفسیر دھیان سے پڑھ دی میں نے، پڑھ کے سنا دی، ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ سورہ محمد 4 اٹھا کر دیکھ بھی لیں۔ آپ نے جو چیز پیش کی ہے نا، یہ نہ تو آپ کو گزشتہ انبیاء کے قصوں سے کوئی تدبر حاصل ہے، نہ آپ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بات کا مزداق اب پھر میں لے جاؤں پیچھے، وہی بات ان کو جواب دے چکا، پھر بھی گھوم پھر کے وہیں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہی بات میں نے آپ سے پہلے وعدے کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، 12 کے نام لے کر بتایا۔ آخری کا بتانا ان کو ضروری تھا، باقیوں کا بتانا ضروری نہیں تھا۔ میرے ان سوالوں کے انہوں نے جواب نہیں دیے۔ ان کو پہلی فرصت میں یہ چاہیے تھا کہ لوگ اجماع سے بنائیں گے، وہ قرآن سے ثابت کرتے، نص قطعی سے ثابت کرتے، بلکہ خیال اور قیاس کی بنا پر انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس کا کوئی بھی، خود یہ ان کے اکابر علماء اس کو اون ہی نہیں کرتے، نہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ خود حضرت ابوبکر نے کہا تھا، نہ انہوں نے خطبے کا جواب دیا جو انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ اے لوگو تم نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس بنا پر ولی بناؤں۔ آپ کچھ بھی بولتے رہیں، اس چیز کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ آپ خطبہ پڑھ لیں، آپ کو سب پتا ہے، آپ مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہیں، آپ جو بھی یہ حدیثیں لا رہے ہیں مجہول حدیثیں اور ہماری کتابوں کی تفسیروں کی، تو بھائی آپ کو تو میں نے تو آپ کو برہان پیش کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ تو تفسیر سے لے آئے، تو بھائی برہان والے نے بھی کہیں سے اٹھا کر لکھی ہے نا، ایسے تھوڑی لکھ دی ہے جو کل میں نے آپ کو پیش کی تھی۔ تو آپ کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے تھا۔ آپ ائمہ معصومین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ پھر امام حسین کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یزید کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یزید کے پاس طاقت تھی، امام تنہا تھے، ان کے ساتھ 72 تھے، اب بتاؤ حق پر کون تھا؟
آپ اس بات کا فیصلہ کرو. آپ میری باتوں کے جواب دیتے نہیں, وہ ٹپیکل مناظراتی گفتگو میرے ساتھ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میرے جواب نہیں دے رہے. جو چیز میں نے قائم کی ہے پہلے وقت سے لے کر میں اپنی چیز سے ایک اس سے بھی نہیں ہٹا. آپ کو اتنا سوچنا چاہیے. اب آپ میرے باتوں کو غور سے سنیے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العالمین نے یہ اعجاز دیا تھا نہیں دیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے, میری باتوں کو غور سے سنیے گا مفتی صاحب, اور ان پہ غور و فکر کیجیے گا, تدبر کیجیے گا. اللہ رب العالمین قرآن میں نہیں کہتا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہ وہ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ نے آیتیں نہیں پڑھی کہ حضرت عیسیٰ برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے, مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے, وہ اڑ جاتے تھے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے. یہ تمام معجزات ہونے کے باوجود وہ مردہ زندہ کرتے تھے. یہ تمام تر معجزات موجود تھے. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ, کہ جب حضرت عیسیٰ کو اس بات کا احساس ہوا کہ منکرین انہیں قتل کرنے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ, کون ہے اللہ کا طرفدار, کون ہے جو مجھ عیسیٰ کا مددگار. کیوں حضرت عیسیٰ نبی ڈر گئے تھے؟ جو معجزے سے مردہ زندہ کر سکتے تھے وہ اپنے قاتلین کو معجزے سے قتل نہیں کر سکتے تھے. آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری حجت کے ساتھ کون ہے, وہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں. تو آپ یہ باتیں بھول گئے ہیں کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, کہ حواریین نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں, ہمیں اللہ کے مددگار. تو اللہ کو یہ دیکھنا تھا کہ میرے عیسیٰ کے ساتھ کون ہے. اللہ کو یہ قیامت تک دیکھنا ہے کہ میری حجت کے ساتھ کون ہے, میرے علی کے ساتھ کون ہے, میرے حسین کے ساتھ کون ہے, میرے حسن کے ساتھ کون ہے, میرے زین العابدین کے ساتھ کون ہے, میرے مہدی کے ساتھ کون ہے. اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ ان کی کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب کو جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں یوسف کو ساتھ ہمارے ساتھ بھیجیں, اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین, کہ یعقوب ہم سے بڑھ کر یوسف سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں. کیا نبی بھی گمراہ ہوتے ہیں؟ حضرت یوسف کو وہ لے کر گئے, کنویں میں پھینکا, حضرت یوسف کنویں میں گرے. دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں. حضرت یوسف کنویں میں گرے, کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ معجزے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت یعقوب کے پاس جب وہ لوٹے ہیں, قرآن بیان کر رہا ہے کہ وجاؤ ابا مشاء یبکون, کہ روتے ہوئے لوٹے اور کہا کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما كنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, کہ جب وہ لوٹے تو کہا کہ بابا ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, اب ہم جو بھی کہیں گے آپ ہمیں سچا نہیں مانیں گے. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ قال بل سولت لكم انفسكم امرا, کہ یہ تم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہو, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میں اب صبر جمیل کر رہا ہوں. حضرت یعقوب کمزور تھے, حضرت یوسف کمزور تھے. لاؤ وہ آج جو بات آپ نے کی کرو یہاں فٹ. لا حول ولا قوت الا باللہ. انبیاء قتل ہوئے, 70,000 بنی اسرائیل نے انبیاء قتل کیے. بھول جاتے ہیں کیا یہ باتیں؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. میں نے آپ کے سامنے آیت نہیں پڑھی تھی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین, ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. کیا انبیاء کو قتل نہیں کیا گیا؟ انبیاء اپنا دفاع نہیں کرتے تھے, ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی, ان کے پاس لشکر نہیں ہوتے تھے. یہ کیسے انبیاء تھے جو اپنا دفاع نہیں کرتے تھے اور قتل ہوتے تھے؟ یہ کون سی آپ منطق لے کر آئے؟ وہ لوگ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اور ان کو قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے مختص کر دیا کہ کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب علیم کی بشارت دی ہے جو ایسوں کو قتل کرے. تمام انبیاء پر آپ نے سوالیہ نشان اٹھا دیا ائمہ معصومین کی بات کر کے. آپ اپنے دفاع کے اندر جو چاہے گا کہیں گے, آپ اپنے دفاع کے اندر ائمہ معصومین پر بہتان لگائیں گے. اللہ رب العالمین نے کیونکہ جبر نہیں چاہا, آپ کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں ہے, مجھے تعجب ہے بڑا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلو شاء لہداکم اجمعین, اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کرتا. آپ اگر کہہ رہے ہیں تو میرے اس سوال کا جواب دیجئے گا. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ نساء کی آیت نمبر 81 کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ, کہ یہ لوگ
اے رسول آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں میں اللہ لکھ لیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کمزور ہے؟ اللہ لکھتا کیوں ہے؟ اللہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ یہ آیت منافقین کے لیے اتری ہے، آپ کو بھی پتا ہے، تو اللہ نے ان کے نام بھی نہیں لیے، اللہ نے کہا جو وہ کر رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں۔ آپ مجھے سوال کا جواب دیں کہ اللہ وہ لکھ کیوں لیتا ہے؟ اللہ کوئی عاجز ہے؟ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اللہ کے پاس فرشتوں کی فوج نہیں ہے کہ اللہ کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا؟